السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، جس نے بھی نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، عمل کرنے والا مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مومن مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے، اللہ رب العزت اسے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ عمل صالح، نیک عمل کون سا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں، ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، پہلی شرط، ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور دوسرا وہ عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، ایسا عمل کیا ہوگا؟ اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جب کوئی مومن یہ عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اس دنیا میں ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، رب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور شریعت مطہرہ کے مطابق کرتے ہیں۔ جب ایسا کرتے ہیں، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی دیتا ہے، طیب و طاہر زندگی سے نوازتا ہے۔ وہ زندگی کیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ وہ زندگی اس دنیا میں ہی دیتا ہے، وہ زندگی اس دنیا میں دیتا ہے کہ اس کو پہلی دولت قناعت کی ملتی ہے۔ جو اللہ کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے قناعت کی دولت دیتا ہے۔ جو آدمی بڑے بڑے کام جو کسی کے لاکھوں روپے میں نہیں ہوتے، اس کے چند روپوں میں ہو جاتے ہیں، اللہ یہ اسے قناعت کی دولت دیتا ہے۔ جو بڑے جائیداد دے کر، بڑی دولت دے کر لیا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو پاکیزہ زندگی، طیب و طاہر زندگی دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے طیب و طاہر اور پاک کر دیتا ہے۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک ساتھی تشریف لائے، ان سے روزگار کے بارے میں
پوچھا گیا تو کہنے لگے میں ڈسپینسر ہوں اور میری فلاں گاؤں میں ڈسپینسری میں ملازم ہوں، میں وہاں گولیاں دوائی چرا کر بیچتا، میرے گھر کا گزارا نہ ہوتا، تنخواہ صرف 900 روپے، اس وقت کی بات ہے، تنخواہ صرف 900 روپے، میرا گزارا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال زندگی گزارنی ہے، دوائیاں بیچی، ٹیکے بیچے، دوسری چیزیں بیچی۔ پھر میں کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ جب میں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، چوری چکاری دوائیوں میں ہیری پھیری چھوڑ دی۔ اللہ کی مہربانی اب کوئی 900 روپیہ ہے، میرے پورے مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، یہ قید نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اسے قناعت کی دولت دیتے ہیں۔ تھوڑے مال میں ہی جو بڑوں بڑوں کو سکون نہیں ملتا، اس غریب کو سکون مل جاتا ہے۔ جسے اللہ راضی ہو جائے، پروردگار سے پاکیزہ زندگی مل جائے، اسے رات چین کی نیند آتی ہے، بوریا پہ چین کی نیند آتی ہے، ٹاٹ پہ چین کی نیند آتی ہے، جو بڑے بڑے محلات والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے پاکیزہ زندگی دی ہے، طیب و طاہر زندگی دی ہے۔ تو رب کہتا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اے ایمان والو نیک عمل کرو، مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں، جو بھی ہو کرو، شرط ہے مومن ہو جاؤ تو میں تمہیں پاکیزہ زندگی دوں گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاتون عورت ہے، عبادت گزار ہے، اللہ اللہ کرتی ہیں، تو اللہ اللہ پوری رات بیٹھی اللہ اللہ کرتی رہتی تھی۔ ایک رات چور آیا ان کے گھر آیا، اتفاقاً وہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی، ہاتھ میں تسبیح تھی، اونگ آ گئی، اب آنکھیں بند ہیں۔ اب وہ چور نے گھر کے جو 2-4 برتنوں سے، اور تو کچھ ملا نہیں، وہی برتن اٹھائے، باہر نکلنے کا دروازہ نہیں ملا، برتن رکھ دیا، دروازہ نظر آ جائے، برتن اٹھائے، دروازہ نہیں ملتا، 2-3 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر اسے آواز آئی، کیا ہو گیا؟ وہ سویا ہوا ہے پر اس کا یار تو جاگ رہا ہے، تو اس کی مال کو دور چوری نہیں کر سکتا، اسی وقت وہ توبہ کر جاتا ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، طیب و طاہر زندگی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی آدمی پر نظر رحمت فرماتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے لطف و کرم سے مالا مال ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق، اور اپنی رضا کے لیے ہمیں کار کرنے کی توفیق دے۔ جب بندہ ایسا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ ہماری شریعت اسلامیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کو لوگوں نے تنگ کیا، اور تنگ کرتے ہی بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالنے سے ان کے پاس کوئی ارادت، میں پوچھ رہا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا کیسا پوچھتے ہو، میں تو جنت میں ہوں۔ جی آپ تو جیل میں ہیں۔ فرمایا جیل ہوگی اوروں کے لیے، مجھے جہاں سجدے کی توفیق مل جائے وہ میرے لیے جنت سے کم نہیں ہے، وہ تو میرے لیے جنت ہے۔ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ہاں جو نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، وہ تخت پہ ہو تب بھی پاکیزہ زندگی ہے، تختہ پہ ہو تب بھی پاکیزہ زندگی ہے، وہ شاہ وقت ہو تب بھی پاکیزہ زندگی ہے، فقیر کے روپ میں ہو تب بھی پاکیزہ زندگی ہے، اس کے پاس ہزاروں اربوں کے روپے بھی ہوں تب بھی پاکیزہ زندگی
زندگی ہے، اس کی جیب میں دیلا بھی نہ ہو تب بھی پاکیزہ زندگی ہے، کہ اللہ نے اسے پاکیزہ کر دیا ہے۔ جسے اللہ پاکیزہ کر دیتا اس کی زندگی کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ میری اولاد کو بس اتنی روزی دینا جتنی انہیں کافی ہو جائے، زیادہ نہیں چاہیے مجھے، جتنی کافی ہو جائے اتنی ہی بڑی ہے۔ ارے جتنی کافی ہو جائے اتنی ہی بڑی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جو چیز ضرورت کی ہو مل جائے، انبار لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو بندہ سوچ سوچ کے غلط ہو رہا ہے، غلط سوچ ہے، پیسے اکٹھے کریں، یہی اکٹھے کریں بھائی، اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ زندگی عزت سے گزر جائے، دو نوالے مل جائے، آرام سے سو جاؤ، وقت گزارو جو زندگی کا ہے۔ یہ نہیں، یہ بڑے گھاٹے میں ہے کہ جب موت کا وقت آئے لے تو سارا لیا جائے، حساب سارے کا لیا جائے۔ لیا تو سارا جائے گا اس سے، ایک دیلا بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، لیکن حساب سارے کا لیا جائے گا۔ تو نے کہاں سے لیا، کدھر کیا، کیوں کیا؟ تو آئیے اللہ رب العزت سے قناعت مانگتے ہیں، اے پاک پروردگار اتنی روزی دے جتنی بس کافی ہو جائے۔ ہاں وہ اپنے فضل سے اور دیتا رہے، وہ اس کی مہربانی، اور دے وہ اس کی مہربانی ہے، وہ اس کا لطف و کرم ہے، لیکن مومن صرف قناعت پہ رہتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنا لطف و کرم فرماتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جس نے نیک عمل کیے، وہ مرد ہو یا عورت، شرط ہے وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جس کے پاس دولت ہے وہ کوئی خراب آدمی ہے، نہیں، استعمال کی بات ہے۔ جس نے استعمال کیا، صحیح طریقے سے کیا، وہ بڑوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یہی دولت ہے جس کے بل بوتے اگر اللہ نے کسی کو دیا، اس کے بل بوتے پر انسان جنت لے لیتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دولت کے بل بوتے پر جنت لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کچھ دو، سب اپنے گھروں میں کہ عثمان غنی لے آئے، یا رسول اللہ اتنے اونٹ، 1000 اونٹ، 2000 اونٹ، 3000 اونٹ، پھر پیسے وہ اس وقت کے درہم و دینار سونے کے کس سکے آپ کی جھولی میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی ان سکوں کو ایسے کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے راستے مال دیا گیا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے، فجر تک یہی دعا مانگ رہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا۔ اور مومن تو جس حالت میں بھی ہو خیر و برکت ہوا کرتا ہے، کہ مومن کے دل کی سوئی ہمیشہ اللہ کی رضا کی طرف جاتی ہے۔ تو مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، رب اسے پھر طیب و طاہر زندگی دیتا ہے، پاکیزہ سوچ دیتا ہے، چلنے پھرنے کا صحیح سلیقہ بتاتا ہے، دینے والا پھر نیلی چھت والا ہے، پھر دیتا ہے تو اپنے لطف و کرم کی بارش فرما دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، ان کی اولاد تھی، ان کے پاس جائیداد تھی، بڑی وسیع جائیداد تھی، شیطان نے لوگوں میں گھما دیا، کہنے لگا یہ ایوب اس لیے مزے سے عبادت کرتا ہے کہ اس کے پاس جائیداد بڑی ہے۔ اب اللہ کی قدرت، لوگوں نے باتیں کی اس کے پاس جائیداد جو بڑی ہے، کئی 100 جوڑیاں بیلوں، بیل کئی 100 جوڑیاں بیلوں کی جو ہل چلاتی تھی ان کی زمین میں، وہ اللہ کی قدرت ساری مر گئی، آفت آئی، ساری فصل تباہ ہو گئی، لیکن ان کی عبادت اور ریاضت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے تانا دیا، لوگوں کو مایا یہ اس لیے مزے سے عبادت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو 7 جوان بیٹے دیے ہیں، بڑے مزے سے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ بیٹے ایک دن بڑے بھائی کے گھر سارے بھائی اکٹھے ہوئے دعوت کرنے لگے، دعوت تھی، اوپر سے چھت گری، سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و ریاضت میں پھر کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر شیطان اس لیے یہ عبادت و ریاضت کرتا ہے کہ جسم اس کا صحیح ہے، اب اس کا جسم بڑا توانا ہے، اللہ نے بیماری لگا دی، بیماری لگاتے جسم کمزور ہو گیا، لیکن ان کی عبادت اور ریاضت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح جس دن پہلے دن عبادت کرتے تھے آخری دن بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ ان کی جنت ان کے دل میں موجود ہے، ان کی جنت ان کے قدم
موجود ہے. یہ اللہ رب العزت کا لطف و کرم. حیات طیبہ سے سرفراز تھے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آخر ان کے جسم میں آبلے پڑے, آبلے ناسور کی صورت اختیار کر گئے. اب لوگ متنفر ہو کے پرے ہٹ گئے, آپ کی صرف اہلیہ پیچھے رہ گئی. وہ وفادار ساتھ رہنے لگی. آخر ایک دن وہ بازار گئی سامان لینے کے لیے, کھانے پینے کی کوئی چیز لینے کے لیے. اللہ نے پیچھے فرمایا ایوب ذرا ایڑی تو مارو, ارکض برجلک, اس ایڑی مارو. جب آپ نے ایڑی ماری تو نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا. میں اسے پی بھی لو نہا بھی لو. چشمے کا پانی پیا, اندر کی ساریاں بیماری ختم ہو گئی. چشمے سے جب نہایا تو ساری بیماریاں باہر کی ختم ہو گئی. جوان کے جوان ہو گئی. جب جوان کے جوان ہو گئے تو آپ کی اہلیہ واپس آئی تو دیکھ کے ایک جوان کو گھبرا گئی. کہنے لگی یہاں ایک آپ مریض تھا, بیمار تھا, آپ کو کوئی پتا ہے؟ ہاں جب جوان تھا تو بالکل آپ جیسا ہی تھا. اتنا کہا تو ان کی آنکھوں میں فرمایا وہ میں ہی ہوں. اللہ نے مہربانی کر دی. اب اللہ رب العزت نے مہربانی کی. اب اللہ نے کرم یہ کیا کہ ان کی اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا. ان کی اولاد کو بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کر, پھر اتنی اولاد اور عطا کر دی. یہ اللہ ہے, جیسے چاہے کرے. نہ اس رنگ میں فرق آیا, نہ اس رنگ میں فرق آیا, نہ پھر اگلے رنگ میں فرق آیا. وہ جس رنگ میں تھے اللہ کی طرف متوجہ تھے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مالا مال رہتے تھے. تو جو نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے پاکیزہ زندگی دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ بھی اب ہے نا, جب وہ ہم اب اللہ ہے اس کے بارے میں کچھ لفظ بول تو نہیں سکتے. جیسے ہم ایک دوسرے میں سمجھانے کی, کسی نے لاڈ ہونا تو لاڈ ہی نا. حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے اور چار پائیاں ادھر کر کے وہ پردہ بنا کے نہا رہے تھے. ادھر پانی لے کے اوپر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے نہا رہے تھے. اللہ اوپر سے سونے کی مکڑیاں پھینکتا. لو بھائی, اب اللہ اوپر سے سونے کی مکڑیاں پھینکتا ہے. اب یہ لفظ کہنا تو نہیں چاہیے, پر جس کا کوئی یار نہ ہو اس کا اللہ تو یار ہے نا. اللہ کیا کر رہا ہے, سونے کی مکڑیاں. آپ نے نہاتے نہاتے انہیں اکٹھا کیا. جب اکٹھا کیا باز آئی, ایوب کیا ہم نے تجھے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ تو کیوں اکٹھی کر رہا ہے؟ مولا ہاں تو نے بے نیاز تو کر دیا, پر میں تیری رحمت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا. ایوب تم سچے ہو, ہر حالت میں میرے ہو. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو اللہ کو یاد کرتا ہے, رب کی رضا کا متلاشی رہتا ہے. ہر چیز میں اللہ راضی کرتا ہے. رب چھین لے پھر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے, رب دے پھر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے, رب تھوڑا مال دے اللہ کو راضی کرتا ہے, رب زیادہ دے اللہ کو راضی کرتا ہے. یہ وہ سعید لوگ اور پاکیزہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ